بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعلہ الداعی الی کتابک والقائم بدینک استخلفہ فی الارض کما استخلفت الذین من قبلہ۔ دعائے افتتاح کے مطالب پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور آج دعا کے اس سلسلے کے 5ویں اور آخری مرحلے میں ہم داخل ہیں۔ گزشتہ حصے میں حضرات محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر آیا، صلوات کی صورت میں، اور بالخصوص آخر میں حضرت حجت ارواحنا لہ الفدا کا ذکر آیا۔ چند ایک دعائیں تھیں، اور ان دعاؤں کے بعد جیسا کہ وہاں عرض یہ کیا گیا تھا کہ دعا کے اس آخری حصے میں 2 زاویے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دعا مانگنے والا خود حضرت حجت کے لیے دعا کرتا ہے، اور دوسرے حصے میں حضرت حجت کے وسیلے، حضرت حجت سے توسل کرتے ہوئے ان کے صدقے میں دعائیں طلب کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں۔ لہٰذا جو حضرت حجت کے لیے دعائیں ہیں، ان میں آغاز ان جملوں سے ہوا تھا کہ اللہم وصلی علی ولی امرک القائم، ان جملوں سے آغاز ہوا تھا۔ آج دوسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں ہم، جہاں پر ارشاد ہے اور دعا مانگنے والا یہ کلمات کہتا ہے کہ اللہم اجعلہ الداعی الی کتابک، اے معبود حضرت حجت کی ذات گرامی کو اپنی کتاب کی طرف دعوت دینے والا قرار دے۔ یقیناً وہی کتاب کی طرف بلانے والے ہیں، اور وہی دین کو بچانے والے، دین کو حقیقی صورت میں زندہ رکھنے والے ہیں۔ لیکن یہ ایک عاشق حضرت حجت کی استدعا دعا امام کے حق میں، یہ اس کی محبت اور اظہار محبت کا ایک طریقہ ہے۔ لہٰذا اللہم اجعلہ الداعی الی کتابک، اے معبود حضرت حجت کو اپنی کتاب کی جانب بلانے والا قرار دے، والقائم بدینک، اور اپنے دین کے لیے قیام کرنے والا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت حجت کا لقب القائم ہے، کہ وہ دین کے لیے قیام کرنے والا، تمام حجتوں کو تمام کرنے والے ہیں۔ خدا کی آخری حجت، تمام حجتوں کی حجت حضرت حجت ارواحنا لہ الفدا۔ استخلفہ فی الارض، اے پروردگار زمین نے ان کو خلافت عطا فرما، کما استخلفت الذین من قبلہ، اسی طرح جس طرح ان سے پہلے تو نے لوگوں کو زمین میں اپنی خلافت عطا کی ہے۔ اگر قرآن سے مانوس افراد تھوڑا سا توجہ کریں، یا خاص طور پر وہ افراد کے جو یہ جانتے ہیں کہ قرآن میں وہ کون سا حصہ ہے جو حضرت حجت اور ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بیان کرتا ہے، تو وہ خود بخود متوجہ ہو جائیں گے کہ یہ کلمات کہ جو یہاں پر دعا کی صورت میں موجود ہیں، یہی کلمات حقیقت میں ایک خوشخبری کی صورت میں اور ایک کلام اور خبر کی صورت میں قرآن میں سورہ مبارک نور کی آیت نمبر 55 میں موجود ہیں، کہ جہاں پروردگار عالم یہی ارشاد فرماتا ہے کہ خدا نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے کہ جو ایمان لانے والے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں، کہ خدا ان کو زمین میں خلافت عطا کرے گا، اسی طرح جس طرح خدا نے پہلوں کو خلافت عطا کی، زمین میں اپنا خلیفہ بنایا۔ مکن لہ دینہ الذی ارتضیتہ لہ، اے پروردگار اپنے پسندیدہ دین کو ان کے لیے پائیدار بنا دے، دین ان کے لیے پائیدار بنا دے، دین انہی کے لیے ہو اور انہی کے ذریعے سے احکامات دین کا اجرا ہو۔ ابدلہ من بعد خوفہ امنا، ان کے خوف کے بعد انہیں امن عطا فرما، یعنی خوف کو امن سے تبدیل کر دے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک طولانی ترین حالات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ دنیا والوں کے مظالم کی وجہ سے ہمیشہ ائمہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ماننے والے خوف کسی کیفیت میں رہے۔ لہٰذا ایک عاشق ہے حضرت حجت اس طرح سے دعا کرتا ہے، ابدلہ
من بعد خوفہ امنا، خدا نے قرآن میں سورہ مبارک نور کی آیت نمبر 55 میں اسے خوشخبری کے طور پر ذکر کیا ہے کہ پروردگار جن لوگوں سے اس خدا نے وعدہ کیا ہے ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو صرف خدا کی عبادت کرتے ہیں اور خدا کا کسی کو شریک نہیں بناتے۔ لہٰذا وہی دعا یہاں پر بھی ہے کہ اے پروردگار یہ تیرا وہی بندہ ہے کہ یعبدوک، فقط تیری عبادت کرتا ہے، لا یشرک بک شیئا، اور وہ کسی شے کو تیرا شریک نہیں بناتا ہے۔ کتنی بڑی گواہی ہے امام کے حق میں کہ جو ایک امام کا ماننے والا، امام کا منتظر، امام کی یاد میں تڑپنے والا ان جملوں کو ادا کرتا ہوں۔ اللہم اعزہ و اعزز بہ، اے معبود ان کو معزز اور معزز فرما اور ان کے ذریعے مجھے عزت عطا فرما۔ وانصرہ وانتصر بہ، ان کی مدد فرما اور ان کے صدقے، ان کے ذریعے میری مدد فرما۔ وافتح لہ فتحا یسیرا، اور انہیں آسانی کے ساتھ فتح عطا فرما۔ واجعل لہ من لدنک سلطانا نصیرا، اور اپنی طرف سے ان کو ایک بہترین قوت والا مددگار عطا فرما۔ یہاں تک دعا خود حضرت حجت کے لیے، حضرت حجت کی ذات کے لیے ایک دعا مانگنے والے اور منتظر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا اظہار محبت ہے۔ اللہم اظہر بہ دینک و سنت نبیک، یہاں پر حضرت حجت کے صدقے میں ان کے وسیلے سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اور سب سے پہلی دعا خود دین کے لیے، خود سنت رسول کے لیے ہے کہ اللہم اظہر بہ دینک و سنت نبیک۔ روایات میں بھی ہے کہ حضرت حجت کے زمانے سے پہلے، یعنی حضرت حجت کے ظہور سے پہلے، عالم اسلام ایک ایسی صورت اختیار کر چکا ہوا کہ جب حضرت حجت تشریف لائیں گے، قرآن سامنے رکھیں گے، قرآن کا بیان کریں گے، تو لوگ کہیں گے یأتی بدین جدید، وہ شاید کوئی نیا دین لے کر آئے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ دین وہی ہوگا جو رسول اللہ کا دین ہے، جو ائمہ معصومین کا دین ہے۔ 12 ائمہ میں سے 11 ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے عین اسی دین کو بیان کیا جو ختمی مرتبت کا دین ہے۔ لہٰذا حضرت حجت بھی تشریف لائیں گے تو وہی دین ہوگا، لیکن چونکہ دنیا والے اس بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ اپنی ذاتی خواہشات کی بنیاد پر دین کے اندر اتنا تغیر اور تبدل اور تبدیلی کر چکے ہوں گے کہ انہیں ایسا لگے گا کہ حضرت حجت نیا دین لے کر آ رہے ہیں، جبکہ یہ دین وہی دین ہے، محمد مصطفیٰ، دین خدا بندی ہے۔ اے پروردگار اپنے دین کو ان کے ذریعے سے ظاہر فرما اور اپنے نبی کی سنت کو ان کے ذریعے سے آشکار فرما، حتی لا یستخفی بشیء من الحق مخافۃ احد من الخلق، مخلوقات میں سے کسی ایک کے بھی خوف کے بغیر حق میں سے کوئی شے اب مخفی نہ رہے۔ ایسا ظاہر فرما دین کو اور نبی کی سنت کو کہ اب کوئی چیز مخفی نہ رہے، کسی طرح کا کوئی خوف نہ ہو، ہر شے آشکار ہو کر امت کے سامنے آئے، لوگوں کے سامنے آئے۔ اور اب دعا کا نہایت ہی عظیم حصہ اور اشارہ اسی دولت اسلامیہ کی طرف، اسی حکومت اسلامیہ کی طرف کہ جو ائمہ معصومین کا حقیقی خواب، پروردگار عالم کے اس وعدے کی تکمیل جو اس نے قرآن میں اپنے خاص بندوں کے ساتھ کیا ہے۔ عاشق امام زمانہ، حضرت حجت کی یاد میں تڑپنے والا، حضرت حجت کے ظہور کی دعا کرنے والا، اس کے لیے یہ ایک اہم دعا ہے۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، اے پروردگار ہم ایسی برکت والی حکومت کی خاطر تیری طرف رغبت رکھتے ہیں، تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں، اس دولت کریمہ کی، اس برکت والی حکومت کی کہ تعز بها الاسلام، کہ جس کے ذریعے سے تو اسلام کو تقویت بخشے، قوت بخشے، اسلام کا پرچم لہراتا رہے، اسلام کا بول بالا ہو۔ وَتُذِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَأَهْلَهُ، اور اسی دولت اسلامیہ کے ذریعے سے، اسی حکومت حضرت حجت کے ذریعے سے نفاق اور اہل نفاق کی رسوائی ہو اور وہ ذلیل ہوں۔ وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَىٰ طَاعَتِكَ، اور جب یہ کیفیت ہو تو اے پروردگار ہم کو بھی ان افراد میں قرار دے کہ جو تیری اطاعت کی طرف بلانے والے ہوں، وَالْقَادَةِ إِلَىٰ سَبِيلِكَ، اور تیرے راستے میں رہنمائی کرنے والے ہوں، وَتَرْزُقُنَا بِهَا الْكَرَامَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، اور اس دولت کریمہ، اس بہترین حکومت میں تو ہمیں دنیا اور آخرت کی کرامت اور عزت عطا فرما۔ اللہم
ما عرفتنا من الحق فحملناہ، اے پروردگار جتنی تو نے ہمیں حق کی معرفت عطا کی ہے، جتنا حق تو نے ہمارے لیے آشکار کیا ہے، اے پروردگار اس کے تحمل کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ وما قصرنا عنہ فبلغنا، اور جو حصہ ہم تک نہیں پہنچا، ہم قاصر رہ گئے، اے پروردگار وہ حصہ بھی ہمارے نصیب میں دے دے۔ اللہم علمم بہی شعثنا، نہایت ہی خوبصورت دعائیں ہیں لیکن چونکہ آسان ہیں میں ان کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اے ہمارے پروردگار، اے معبود، ان کے ذریعے سے ہمارے بکھرے ہوئے، ہمارے منتشر افراد کو جمع فرما۔ وشعب بہی صدعنا، ان کے ذریعے سے ہمارے جھگڑوں کو ختم فرما، جو آپسی اختلافات ہیں پروردگار ان کو ختم فرما۔ ورتق بہی فتقنا، اے پروردگار جو ہماری پریشانیاں ہیں ان کے صدقے میں ہماری پریشانیوں کو ختم فرما۔ وکثر بہی قلتنا، اے پروردگار جو ہم کم تعداد میں ہیں پروردگار اس میں اضافہ فرما دے۔ واعزز بہی ذلتنا، اور دنیا میں جو ذلیل ہو گئے ہم میں سے اے پروردگار تو ان کو عزت عطا فرما۔ واغنی بہی عائلنا، اے پروردگار جو تنگ دست ہو چکے ہیں تو ان کو تونگر بنا دے۔ وقض بہی ام مغرمنا، اے پروردگار جو قرضوں میں ڈوب چکے ہیں، قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتے، اے پروردگار ان کے ذریعے ہمارے قرضے ادا کر دے۔ وجبر بہی فقرنا، اے پروردگار ان کے صدقے، ان کے ذریعے ہمارے فقر، ہماری تنگی کو دور فرما۔ وسد بہی خلتنا، اور ان کے ذریعے ہماری حاجات کو پورا فرما۔ ویسر بہی عسرنا، اے پروردگار ہماری اس تنگی کو آسانی میں بدل دے۔ وبیض بہی وجوہنا، ان کے ذریعے ہمارے چہروں کو روشن کر دے۔ وفک بہی اسرنا، ان کے صدقے، ان کے ذریعے ہمارے قیدیوں کو، بے گناہ قیدی اور اسیروں کو رہائی دے دے۔ وانجح بہی طلبتنا، اے پروردگار ان کے ذریعے ہماری حاجات کو پورا فرما۔ وانجز بہی مواعیدنا، اور پروردگار ان کے ذریعے ہمارے وعدے نبھا دے، یہ ہمارے وعدے ہیں ان کو پورا فرما۔ واستجب بہی دعوتنا، ان کے ذریعے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وَأَعْتِنَا بِهِ سُؤْلَنَا، اور ان کے ذریعے سے ہماری جو مانگ ہے، ہمارا جو سوال ہے وہ ہمیں عطا فرما۔ وَبَلِّغْنَا بِهِ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ آمَالَنَا، اے پروردگار ان کے ذریعے دنیا اور آخرت میں ہماری امیدوں تک ہمیں رسائی دے دے، ہماری امیدیں پوری فرما۔ وَأَعْتِنَا بِهِ فَوْقَ رَغْبَتِنَا، اور ہماری درخواست سے ہمیں زیادہ عطا کر، جتنی ہماری مانگ ہے اس سے ما فوق ہمیں عطا کر۔ یا خیر المسئولین، جن سے سوال کیا جاتا ہے، جن سے مانگا جاتا ہے تو ان میں سب سے بہتر ہے۔ وَأَوْسَعَ الْمُعْطِينَ، اور جو عطا کرنے والے ہیں ان میں سب سے بہترین اور وسیع پیمانے پر عطا کرنے والی تیری ذات ہے، بلکہ کسی کا تیری ذات سے کیا مقایسہ۔ اشف بہی صدورنا، اے پروردگار ہمارے سینوں کو ان کے ذریعے شفا دے دے، ہمارے سینوں کو کشادہ کر دے۔ وَأَذْهِبْ بِهِ غَيْظَ قُلُوبِنَا، اور انہی کے ذریعے سے ہمارے دلوں سے بغض، کینہ اور ہر طرح کی دلی بیماری کو مٹا دے، دور کر دے۔ وَاهْدِنَا بِهِ لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، اے پروردگار جس حق کے سلسلے میں ہمارے مابین اختلاف ہے، اے پروردگار اپنے حکم کے ذریعے سے اس میں ہماری ہدایت کر، تاکہ وہ اختلاف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رف و دف ہو جائے۔ انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، یہ تو تیری مشیت میں، تیرے ارادے میں ہے کہ جسے تو چاہے صراط مستقیم کی جانب ہدایت کرتا ہے۔ وانصرنا بہی علی عدوک وعدونا الہ الحق آمین، اے پروردگار ان کے ذریعے سے ہماری نصرت فرما، تیرے دشمن اور ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں۔ اے حق کے پروردگار تو ہی بہترین قبول کرنے والا ہے، لہٰذا ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ آخری مرحلے میں انفرادیت کو محسوس کرتے ہوئے، تنہائی کو محسوس کرتے ہوئے، مایوسی کی کیفیت لیے ہوئے، بجھے ہوئے دل کے ساتھ ایک حقیقت کو دعا پڑھنے والا خدا کی بارگاہ میں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، اللہم، اے معبود، انا نشکو الیک فقد نبینا، اس سے بڑی ہمارے لیے اور کیا مصیبت ہے، اور اس سے بڑی کیا شکایت ہم کر سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تیرا نبی نہیں ہے، ہم اسے کھو چکے ہیں۔
ہم اسے فاقد کر چکے ہیں۔ ہم شکایت کرتے ہیں تیری بارگاہ میں کہ تیرا نبی ہمارے ساتھ نہیں ہے، جو ہمارا نبی ہے وہ فاقد کر چکے ہیں، ہم اسے کھو چکے ہیں۔ صلواتک علیہ وآلہ، تیری رحمت ہو اس پر اور ان کی آل پر۔ وغیبت ولینا، اور اس سے بڑی ہم تیری بارگاہ میں کیا شکایت کریں، اس سے بڑی ہمارے لیے مصیبت اور اذیت کیا ہو کہ ہم تیرا ولی جو ہمارا امام ہے وہ غیبت میں ہے، یہ آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی، یہ کان اسے سن نہیں سکتے، اس کا دیدار کرنے سے ہم محروم ہیں، لہٰذا اس چیز کی تیری بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں۔ اور شکایتوں کے انبار ہی انبار ہیں، نبی نہیں ہیں، امام نہیں ہیں جب، تو پھر انبار شکایات اس اعتبار سے کہ وہ کثرت عدونا، ہمارے دشمن بہت زیادہ ہیں، وقلت عددنا، جبکہ ہماری تعداد بہت چھوٹی ہے، بہت کم ہے، وشدت الفتن بنا، ہر طرف سے فتنوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے، کتنے فتنے ہیں کہ جن کا ہم شکار ہوتے ہیں روز بروز، وتظاہر الزمان علینا، اور حوادث زمانہ کی یہ یلغار، زمانے کے بدلتے ہوئے حالات ہمیں دگرگوں کیے ہوئے ہیں، ہمارے حالات کو تنگ کیے ہوئے ہیں، ہر طرح سے پریشانیوں سے دوچار ہیں، کیونکہ ہم اپنے مولا سے دور ہیں، ہمارا مولا غیبت میں ہے، اسی وجہ سے۔ فصل علی محمد وآلہ، پس اے پروردگار، اے ہمارے معبود محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر تو بہترین رحمت نازل فرما۔ وَأَعِنَّا عَلَى ذَلِكَ بِفَتْحٍ مِّنْكَ تُعَجِّلُ، اے پروردگار ہماری مدد فرما ان چیزوں پر جو ہمارے سامنے آئی ہیں۔ مدد کیسے ہوگی؟ فتح کے ساتھ، اور اس میں جلدی کر، یعنی گویا ایک طرح سے حضرت حجت کے ظہور کی دعا ہے کہ تو جلدی کر ان کے ظہور میں، تاکہ فتح ہو، ہمیں حاصل کامیابی حاصل ہو ان تمام پریشانیوں کے مقابلے میں۔ وَبِذُرٍ تَكْشِفُ، اس ذر کے لیے تاکہ وہ ختم ہو جائے، پریشانی ختم ہو جائے۔ وَنَصْرٍ تُعَزُّهُ، اور پروردگار نصرت سے تو ہمیں عزت عطا کر۔ وَالسُّلْطَانِ حَقٍّ تُظْهِرُ، اور حق کے غلبے کا اظہار فرما، یعنی وہ وقت آ جائے کہ حق کا غلبہ ہو جائے، ہر طرف نصرت ہی نصرت ہو۔ وَرَحْمَةٍ مِّنْكَ، اور تیری جانب سے رحمت وسیع پیمانے پر آ جائے، تو جَلِّلُنَاهَا، وہ رحمت کے جو ہم پر سایہ کرے۔ وَعَافِيَةٍ مِّنْكَ، ارے پروردگار تیری طرف سے عافیت آ جائے۔ تُلْبِسُنَاهَا، وہ عافیت کہ جو ہمیں محفوظ بنا دے، ہمیں ہر چیز سے بچا لے۔ بِرَحْمَتِكَ یا ارحم الراحمین، ہماری یہ ساری دعائیں اس میں ہم وسیلہ بناتے ہیں تیری رحمت کو، بِرَحْمَتِكَ، اسی لیے کہ تمام تر صفات کمالیہ اسی رحمت کے اندر ہیں۔ بِرَحْمَتِكَ، اے پروردگار تجھے تیری رحمت کا واسطہ۔ یا ارحم الراحمین، اے تمام رحم کرنے والوں میں بہترین رحم کرنے والے، کمال رحم کرنے والے، کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس طرح وہ رحمت نازل کرتا ہے اس طرح کوئی رحمت نازل نہیں کر سکتا۔ اے پروردگار جو کچھ حاصل ہے وہ بھی تیری ہی رحمت کی وجہ سے ہے۔ ماہ رمضان کی عظیم راتیں، ماہ رمضان جیسا عظیم ظرف، ماہ رمضان المبارک جیسا بہترین مہینہ تو نے عطا کیا، اور یہ توفیق عطا کی کہ اس عظیم مہینے کے اندر تیری برگزیدہ ہستیوں کے زبان مطہر سے ادا کیے ہوئے کلمات کو اپنی ناقص زبانوں سے جاری کریں۔ دعائے افتتاح کے ذریعے سے تیرا قرب چاہتے تھے، اور بالخصوص اپنے مولا آقا حضرت حجت ارواحنا لہ الفدا کے ظہور پر نور کی آمادگی کے لیے مسلسل اس دعا کی تلاوت کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اسی امید سے کہ ایک ویسا وقت آئے کہ حضرت حجت ظہور فرمائے، اور اس دنیا میں جو ظلم و ستم ہے اس کا خاتمہ کریں، اور اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنائیں، مومنوں کو عزت ملے، پرچم اسلام بلند ہو، شیعت کامرانی و کامیابی دیکھے، ہر جگہ دین اسلام کا ہی بول بالا ہو، اور اے پروردگار وہ وعدہ کہ جو تو نے قرآن میں کیا ہے اسے ہم اپنی آنکھوں سے پائے تکمیل سے دوچار ہوتا ہوا دیکھیں۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ماہ رمضان کی تمام تر فضیلتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا کر، خاص طور پر اس دعا کے اندر استعمال ہونے والے کلمات کا واسطہ۔ اے پروردگار اس دعا میں جو دعائیں طلب کی گئیں
اے پروردگار ان دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں ان تمام تر ابواب معرفت کی معرفت عطا فرما اور حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اپنے مولا کے اعوان اور انصار خاص میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرج۔ اللهم صل